اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، آج کی تاریخ نیمہ ماہ رمضان المبارک، روز ولادت باسعادت کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لہٰذا اس مسرت موقع پر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ماہ رمضان ماہ ضیافت ہے، مہمانی کا مہینہ ہے، بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ وجہ خلقت کائنات ہمارے یہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ ہے۔ چونکہ جب گلدستہ پنجتن چادر کسا میں تشریف فرما تھا تو ملائکہ نے سوال کیا کہ پروردگار اس کے نیچے کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یعنی جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے، زمین و آسمان، دریا، جتنی بھی چیزیں، چاند و سورج، یہ ان کی محبت میں خلق کیا ہے۔ یعنی وجہ خلقت کائنات یہ ذوات مقدسہ ہے، اور واقعاً اللہ نے اہتمام بھی کیا۔ مولائے کائنات کو خانہ کعبہ میں خلق کیا، پیدا کیا۔ ظاہراً اہل بیت کی پہلی خوشی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں پیدا کیا۔ ماہ رمضان المبارک ماہ ضیافت ہے، جس میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ نے کیا اہتمام کیا۔ انسان کے ہاں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو انسان اہتمام کرتا ہے ضیافت کا، کھانا کھلانے کا۔ لیکن کتنی بھی بڑی خوشی ہو، چاہے وہ شادی کا ولیمہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے خوشی ہو، زیارت کا ولیمہ، حج کا ولیمہ، جو بھی ہو، انسان خوش ہوتا ہے تو بہت زیادہ 2 دن 4 دن 6 دن آدمی کھانا کھلاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن امام حسن کی جب ولادت کا موقع آیا تو اللہ نے پہلے ہی سے اہتمام کر دیا۔ اس مہینے میں اللہ نے ولادت سے پہلے 15 دنوں تک بندوں کو اپنا مہمان رکھا، 15 دنوں کے بعد بھی مہمان رکھا، 15 دنوں ولادت کے بعد بھی مہمان رکھا، اور اس کے بعد یہ جو 15 دن اس مہینے کا تمام ہوا، اس کے بعد جو پہلے مہینے کا پہلا دن آیا، اس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا۔ کتنا اہتمام کیا اللہ نے ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور اس مہینے میں اللہ نے انفاق کا حکم دیا ہے، انفاق کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے صاحبان ایمان انفاق کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور انسان جب انفاق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب کوشش کرے گا انفاق کرنے کی تو شیطان رکاوٹ کا سبب بنے گا ہمیشہ، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، بے شک شیطان تم کو فقر کا وعدہ دیتا ہے، تم سے جو وعدہ کرتا ہے وہ فقر کا، فقیری کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے برائیوں کا، غیبت کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، بڑوں کا خیال نہ رکھو، والدین کا خیال نہ کرو، برائیوں کا حکم دیتا ہے، گالیاں دو، جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، وغیرہ وغیرہ۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، بخشش کا وعدہ کرتا ہے، عفو کا وعدہ کرتا ہے۔ وفضلا،
اور روزی و روزگار کا وعدہ کر رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، روایت میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب لقمان حکیم سے ایک نصیحت بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے سے، جناب لقمان کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا تو 3 مرحلے اللہ نے خود اسے رزق دیا۔ 3 مرحلے، وہ 3 مرحلے کون سے؟ پہلا مرحلہ جب انسان کا وجود شکم مادر میں آیا تو اس وقت اللہ نے اسے رزق دیا۔ انسان ناتواں ہے، کمزور ہے، رزق کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے انتظام کیا۔ دوسرا مرحلہ کیا؟ انسان شکم مادر سے جب پیدا ہوا اس وقت اتنا مجبور تھا انسان کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا رزق پانے کے لیے، اس وقت اللہ نے شیر مادر کا انتظام کیا۔ تیسرا مرحلہ اللہ نے جب انسان پیدا ہونے کے بعد، شیر مادر پینے کے بعد، اس کے بعد مسلسل اس حد تک کہ جب وہ خود ہاتھ پیر چلانے لگے، تلاش روزگار کے لیے نکلے، اس وقت ماں باپ کے دل میں بے لوث محبت ڈالی تاکہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کریں۔ آپ دیکھیں کوئی ایسے والدین نہیں ہے جو اپنے بچوں کی خواہش پورا نہ کرنا چاہتے ہوں، اس بچپن کے ایام میں تمام خواہشیں پوری کرتے۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا۔ ان 3 مرحلوں میں اللہ نے انسان کو رزق دیا۔ اب جو چوتھا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا تم خود تلاش رزق کے لیے نکلو، رزق کو تلاش کرو، ہم نے تمہارا رزق مقدر کیا ہے، معین کیا ہے، تم اسے حلال طریقے سے تلاش کرو۔ انسان کو اختیار ہے اس رزق کو چاہے حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے۔ بہت سے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چوتھا مرحلہ انسان خود تلاش کرے رزق کو۔ اس کے بعد جب انسان کو رزق میسر ہو جائے تو ابھی 3 مرحلوں میں جب اللہ نے دیا تو اسے مطالبہ نہیں کیا، لیکن اب جو چوتھے مرحلے میں اللہ نے اسے رزق دیا تو اب مطالبہ اللہ نے کر لیا۔ اللہ نے کہا اب جب تمہیں ہم نے رزق دے دیا ہے تو تم انفاق کرو۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، بڑے گناہوں کا کفارہ مظلوموں کی مدد کرنا ہے، مظلوم وَتَنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ، اور جو غمگین افراد ہیں، جو ضرورت مند افراد ہیں، جو پریشان حال افراد ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام جن کی ولادت کی تعریف آپ فرماتے ہیں لِقَضَاءُ حَاجَةِ أَخٍ، اپنے بھائی کی، برادر مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا، لی میرے لیے اللہ کی راہ میں احب من اعتکاف شہر، محبوب ترین ہے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے، محبوب ترین ہے، اعتکاف سے بہتر ہے، 1 مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے۔ انسان اعتکاف مسجد میں کرتا ہے، 1 مہینے تک اگر انسان مسجد میں رہے تمام برائیوں سے رکا رہے گا، تمام خواہشات سے رکا رہے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، ان تمام مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے اعتکاف جیسی عبادت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی انسان اگر کسی مومن کی ایک حاجت پوری کر دے تو 1 مہینے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سئل علیہ السلام عن البخل، امام حسن علیہ السلام سے بخل کے سلسلے میں سوال کیا گیا، معلوم کیا گیا، پوچھا گیا، تو امام نے فرمایا فقال هو ان ير الرجل ما انفقه تلفا، بخل یہ ہے کہ انسان انفاق کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہم جو انفاق کر رہے ہیں یہ تلف ہو رہا ہے، یہ برباد ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وما امسکہ شرفا، اور جو کچھ بھی وہ بچا کے رکھ رہا ہے وہ اس کے لیے باعث موجب شرافت ہے، باعث شرافت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انفقوا مما رزقکم اللہ، انفاق کرو اس چیز میں جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ فإن المنفق بمنزلۃ المجاہد، اس لیے کہ انفاق کرنے والا
مجاہد کی منزل میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فمن ایقن بالخلف سخط نفسہ، پس جو انسان یہ یقین کر لے کہ انفاق کرنے کے بعد اسے واپس ملے گا، سخط نفسہ بالنفقۃ، تو اپنے نفس کو انفاق کرنے کے لیے آگے بڑھائے گا، پریشانی میں ڈالے گا۔ سخت مسئلہ ہے انفاق کرنا، انسان محنت سے کما رہا ہے، اس کے بعد راہ خدا میں دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ انفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب انفاق، ایک مستحب انفاق۔ واجب انفاق کیا ہے؟ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، والدین کے حقوق ہیں، شوہر زوجہ کا حقوق ہے، بھائی بہن کے حقوق، یہ واجب انفاق میں سے، پڑوسیوں کے حقوق، یہ واجب انفاق میں سے ہے۔ مستحب انفاق صدقہ ہے۔ واجب انفاق میں سے خمس، مثال دوں خمس کی، مثلا ایک انسان کسی کو کچھ رقم دے اور دینے کے بعد یہ شرط لگا دے کہ میں تمہیں مثلا 2 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور اس 2 لاکھ روپے سے تم کاروبار کرو، اور کاروبار کرنے کے بعد تمہیں جو فائدہ حاصل ہو اس فائدے کا ایک حصہ، مثلا اتنا حصہ فلاں انسان کو دیتے رہنا۔ اب یہ انسان جب کاروبار کرے گا، فائدہ ہوگا، تو یہ کیا کرے گا؟ جس نے مدد کی ہے، جو اس کا صاحب ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے کہنے کے مطابق یہ انسان جس کے لیے کہا ہے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ اصل صاحب مالک پروردگار ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تمہاری سال بھر کی کمائی سے ایک حصہ بچ جائے، جو حصہ بچ جائے سارا کا سارا میری راہ میں مت دو، اس کا 5واں حصہ میری راہ میں دو، مجھے دو۔ آپ دیکھیں یہ واجب حقوق ہے۔ مستحب صدقہ ہے، قربانی ہے، عقیقہ ہے، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں ان تنزل الرزق بالصدقۃ، رزق کو صدقے کے ذریعے حاصل کرو۔ ایک بات اور بیچ میں روک کے میں عرض کروں، واجب حقوق میں سے وہ بھی آتا ہے، واجب انفاق میں سے، کہ اگر کسی انسان نے اپنے گھر میں کوئی جانور پالا ہے تو اس کے رزق کا بھی ذمہ دار یہ انسان ہے۔ یعنی جانور اگر اس کے گھر میں ہے تو اس کے رزق کا بھی ذمہ دار یہ انسان ہے۔ اگر یہ رزق اس جانور کو نہیں دے رہا ہے انسان، یہ واجب انفاق میں سے ہے، اس جانور کو اگر رزق نہیں دے رہا ہے تو اللہ راضی نہیں ہے، یہ دین اس سے راضی نہیں ہے۔ یعنی ایک دین، یہ دین اس انسان سے راضی نہیں ہے، اللہ اس انسان سے راضی نہیں ہے جو ایک جانور کو رزق نہیں دے رہا ہے، اس کا نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے، انفاق نہیں کر رہا ہے جانور کے ساتھ، تو وہ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا جو اپنے والدین کا خیال نہ کرے، جو اپنی زوجہ کا خیال نہ کرے، جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال نہ کرے؟ کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے جو اللہ ایک جانور کے رزق نہ دینے پر راضی نہ ہو؟ اگر نہیں دیا تو اللہ راضی نہیں ہے، چونکہ واجب انفاق میں سے۔ مستحب، رزق کو تلاش کرو صدقے کے ذریعے۔ قرآن کہہ رہا ہے الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ توبہ کو اپنے بندے سے قبول کرتا ہے، بندہ جو بارگاہ رب العزت میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقوں کو لیتا ہے۔ جب بندہ صدقے کو دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ سب سے پہلے لیتا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہ السلام جب بھی صدقہ دیتے تھے تو فقیر کے ہاتھ میں پہنچتے ہی صدقہ کو فقیر کا ہاتھ چومتے تھے۔ جب سوال کیا تو معصوم نے بتایا کہ صدقہ اس فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی تاریخ میں خاص و عام میں رقم ہے کہ امام حسن علیہ السلام انفاق کرتے، 2 مرتبہ اپنی پورے مال کو راہ خدا میں انفاق کرتے، اور 3 مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اس طریقے سے انفاق کیا کہ ایک نصف حصہ مال کا اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا، خرچ کر دیا۔ ایک شخص امام سے سوال کرتا ہے مولا میری حاجت کو پورا کریے، تو امام نے 50,000 درہم اس کو دیا اور 500 اشرفیاں دی۔
اس کے علاوہ یہاں تک کہ وہ خود لے جانے پہ قاصر نہیں تھا تو اس نے بلایا اٹھوانے کے لیے، تو امام نے اس کے اٹھوانے والے کو بھی پیسہ دیا، یعنی مزدور کا بھی پیسہ امام نے دیا۔ یعنی امام ائمہ علیہ السلام، ہمارا دین، ہمارا خدا انفاق کا حکم دے رہا ہے، لیکن لہٰذا یہ ماہ رمضان ہمارے لیے انفاق کا بہترین مہینہ، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے، اور جو انسان انفاق نہیں کرتا قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ویل ہو ان مشرکین پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو مشرکین زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اللہ اس پر ویل کرتا ہے۔ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ جانے کیا عذاب نازل کرے گا۔ لہٰذا آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس کورونا جیسی بلا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جملہ مومنین مومنات کی پریشانی مشکلات بلاؤں کو دور فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔